سے پہلے ایک خطبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے سے پہلے یا ہر بیان سے پہلے جو خطبہ رحمت للعالمین کے نام سے، جو کہ ہماری نماز نبوی میں موجود ہے، اسی لیے میں اس کو کروا رہی ہوں کہ وہ نماز نبوی کا حصہ ہے۔ ادروائز آپ لوگوں نے اکثر ہمارے سیشنز میں یا کسی بھی اسپیکر کو بیان کرنے سے پہلے آپ نے شروعات میں سنا ہو کہ وہ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، تو بہرحال اس کا ثواب اپنی جگہ پر اور اس کا فائدہ اپنی جگہ پر، تو ہم اس کے آج معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چھوٹا سا ہے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ اچھا جی، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں۔ آگے ہم تھوڑا ایڈ بھی کرتے ہیں۔ وہ ایڈ کیا ہے کہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ جتنی بھی بھٹکی ہوئی چیزیں ہیں وہ جہنم میں جانے والی ہیں۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر تین چیزیں مکمل ہوتی ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور پھر ریمائنڈ کروانا سننے والوں کو، اور سننے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی، ان کو یہ یاد کروانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت یا آئے ہوا جو بھی، جیسے کہ قرآن ہے، حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیروی ہمیں کرنے کا حکم ملتا ہے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کے الفاظ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بلا شبہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ نحمدہ و نستعینہ، جو کہ آپ لوگ پچھلے سیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت سمجھ کر جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے بھی یہی الفاظ ہیں تقریباً۔ اس کے بعد کہ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اپنے در سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی رہبر نہیں ہو سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اما بعد کا مطلب یہ سمپل عربی کا ایک لفظ ہے کہ اس کے بعد، یعنی کہ میں نے یہ جو اوپر کہا ہے اس کے بعد، وہ اول چیز ہے۔ یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب کی ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بیسکلی مقصد یہ ہے کہ اپنی طرف سے نکالے جانے والے جو کام ہوتے ہیں وہ بدعت ہوتے ہیں، ساری بدعت گمراہی ہے، اور تمام گمراہی کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم میں لے کر جائے گی۔ آج صبح کے سیشن میں ہم نے بائی دا وے ضلل یا ضلہ اس لفظ کو آج اچھے سے ہم نے دیکھا تھا، غور کیا تھا کہ یہ چیز کیا ہے، بھٹک جانا کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا تفسیر سے اہم زیادہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ الفاظ کے روٹس دیکھے جائیں، تاکہ آپ لوگ اس کو الگ الگ آیتوں میں پٹ کر کر آپ اس پر تدبر کر سکیں، اور تدبر سب سے اہم ہے۔ تفسیر تو بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے تدبر ہے۔ آپ کبھی غور کریں گے، آپ کو نیڈ فیل ہوگی تو ہی تو آپ اس طرف آئیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ آپ کو بائی دا وے نماز نبوی کے پیج نمبر 47 میں مل جاتا ہے، جو بلو والا ایڈیشن ہے، بلو اینڈ وائٹ ایڈیشن جو ہے نماز نبوی کا، جس کا پی ڈی ایف ہم لوگوں نے آپ سے شیئر کیا ہوا، اس کے بعد آپ کو پیج نمبر 47 میں مل جائیں گے یہ الفاظ۔ اور یہ تقریباً ہر بیان کے شروع میں ہم یہی والے الفاظ کوشش کرتے ہیں، نہیں تو پھر میرے کچھ سیشنز میں ہم دوسری دعائیں بھی کرتے ہیں۔ دوسری دعائیں کیسے؟ جو علم کے لیے، علم حصول میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے، صلوات، یہ تمام چیزیں، تو سیکوینس وہی ہے، چاہے وہ دعا مانگنے کا سیکوینس ہے، چاہے وہ خطبات کا سیکوینس ہے۔ تو چاہے یہ آپ ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، اس چیز کو غور کرنا چاہیے کہ جب آپ سنت کے ذریعے سے کسی چیز کو اپروچ کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے، اور ہم اسی کو انڈورس کر رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے کہ سنت حدیث، سنت حدیث، بس یہی سب۔
اس کے بعد ایک آنکھ کھول دینے والی آیت میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، تقریباً 2 آیتیں سملر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ویسے تو سورہ الحشر مسبحات صورتوں میں سے ایک بہت اہم سورہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم رمضان میں بات کر چکے ہیں کہ مسبحات کون سی صورتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس سورہ میں آخر کی جو 3 آیتیں، اس کے امپورٹنس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور آپ میں سے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو تو اسے چاہیے کہ ان کو حفظ کر لیں اور اپنی نماز میں بھی پڑھا کریں اس کو، ان خاص طور پر ان 3 آیتوں، کیونکہ اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے، آخر کی 3 آیات۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق ان ناموں کو یا ان آیاتوں کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے، مغفرت کی دعا خاص طور پر اس میں ٹاپ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف روایت ملتی ہیں، صحیح حدیث سے تو یہی ثابت ہے کہ ان 3 آیتوں میں بہرحال دعا کی قبولیت تو موجود ہے۔ کچھ ویک روایت سے آپ کو کبھی ملے گا کہ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کسی ضعیف روایت میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نیچے آ جاتے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہے، بھی بالکل ہم اس چیز پر کوئی یقین نہیں رکھتے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے عام طور پر انبیاء کے جو بھی رہنمائی کے لیے آئے، انسٹرکشنز کے لیے یا میسیجز لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسیجز لے کر آئے، لیکن اس کے علاوہ 2 اور میجر ڈیز ہیں جس میں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، اس طرح سے جبریل بھی آتے ہیں، جس میں سے ایک ثبوت ہم کو صرف اور صرف سورہ القدر میں مل جاتا ہے کہ وہ شب قدر میں بھی آتے ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں مزید دلیل چیک کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے۔ تو یہ تو امپورٹنس ہے سورہ الحشر کی، لیکن جو آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا اگر میں آپ کو اردو میں مطلب بتاؤں تو اس کا اردو میں مطلب کیا ہے، بنتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، جنہوں نے خدا کو نظر انداز کر دیا، اور نسو کا لفظ استعمال ہوا ہے، بھول جانے کو کہتے ہیں، اگنور کر دینا، بھول جانا، تھوڑی دیر کے لیے بھول جانا، پھر دوبارہ بھول جانا، پھر دوبارہ بھول جانا۔ جنہوں نے خدا کو نظر انداز کر دیا، خدا نے بھی عقل اور شعور بانٹتے ہوئے انہیں نظر انداز کر دیا، اور یہ بے شعور ہیں، تم ان جیسے مت ہو جانا، اولئک هم الفاسقون۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ الفاظ ہیں اردو کے جو کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے یہ محاورہ یوز کیا، اس بات کو ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ وہ اور بات ہے کہ اس کا جو حقیقی مطلب ہے وہ کیا ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا، اور نہیں ہو جانا ان لوگوں کی طرح، کالذین، لائک دوز پیپل، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فانساہم، تو پھر اللہ نے بھلوا دیا کیا، انفسہم، اپنی ذات کو بھلوا دیا، ان کے نفس کو بھلوا دیا، اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنے والوں کو، اور کھلے عام گناہ میں چھوٹے گناہ بھی آتے ہیں اور بڑے گناہ بھی آتے ہیں۔ پھر اس کا ایک اور لفظ ہمیں کاؤنٹر لفظ ملتا ہے قرآن میں، وہ ملتا ہے فاجر، یا پھر فاجرون، یا پھر فجور، اور ہم اردو میں اکثر استعمال کرتے ہیں نا فسق اور فجور، یہ 2 طرح کے گناہ ہیں جن کا ایکسپلینیشن آپ کو تفسیر میں مزید مل جائے گی، لیکن یہاں پر تدبر کا اینگل کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس کے نتیجے میں یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لیے، لیکن آپ دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ سورہ الحشر کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ذرا اس پر غور کریں، اکیلے میں بھی غور کریں اور ہمارے ساتھ سیشن میں بھی غور کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ کس قسم کی وارننگ ہے جو کہ ہم لے نہیں رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے کر اور کچھ سمجھا بجھا کر کچھ چیزوں پر کنونس کر کے وہاں سے چلے گئے کچھ وقت کے لیے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا،
انہوں نے کیا کیا؟ ایک گائے کے بچے کو پوجنا شروع کر دیا، اور یہ اچھی خاصی حماقت تھی، کوئی بھی ایک سین شخص ایسی فضول حرکت نہیں کرتا۔ اور اس کو آپ آج کی مینیفestation میں دیکھیں تو یہ جو ہندو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ گائے کو پتہ نہیں کیوں کیا سمجھتے ہیں وہ گائے کو، آئی تھنک میں نے ایک دو لوگوں سے انکوائر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو گائے ہے، جسٹ لسن ٹو دس ویری ربش تھنگ، کہ جو گائے ہے اس کے اندر سارے خدا جو ہیں وہ ریزائڈ کرتے ہیں۔ یہ مجھے ایک ہندو پرسن نے بتایا، کیونکہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں، جس ملک پہ رہتے ہیں، یہاں پر تو ہندوؤں سے بہت زیادہ ایزیلی انٹریکٹ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کافی ربش بات تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ تمہارے خدا سارے گائے کے اندر کیوں آتے ہیں؟ تو پھر اس نے آگے سے ایکسپلین کیا کہ اس لہٰذا گائے اور گائے کے تمام کمپوننٹس ہمارے لیے بہت سیکرڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مینیفestation ہے، یہ بھی لیٹسٹ مینیفestation ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی مینیفestation، لیکن مقصد یہ ہے بتانے کا۔ سب اللہ من الشیطان الرجیم، صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین بوجہ کریم سلطان قدیم من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، اچھا تو یہ ہم سورہ البقرہ کا جو ریفرنس میں نے آپ کو دیا تو اس کا مقصد کیا ہے پتہ کرنے کا، کہ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہم تک اس لیے پہنچایا ہے کہ ان لوگوں نے جب اللہ کا میسج یا ہدایت پہنچی اور اس کو اگنور کر دیا، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مت مار دی۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے اگزامپل آپ کو قرآن میں متعدد جگہ پر ملیں گے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیوں سے نصیحت تو وہ پکڑتا ہے جو کہ عقل والا ہوتا ہے، شعور والا ہوتا ہے، ہم تدبر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، اور اس طرح کے دیگر واقعات؟ بیسکلی اس لیے کہ ہم مسلسل اپنی زندگی اسی طرح سے گزارتے ہیں، جو کہ ابھی میں نے آپ کو سورہ الحشر کی آیت بتائی، ہم اپنی زندگی اسی طرح سے گزار رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگنور کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، جب تک کہ ہمیں کوئی کام نہ پڑ جائے، جب تک کہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، پھر ہمیں یاد آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کون ہے، ہم تو نہیں کر سکتے اپنا مسئلہ حل، سوائے اللہ کے اور کوئی کرے گا نہیں۔ تو پھر ہم، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تمہارے اوپر تو تم میرے سامنے گڑ گڑاتے ہو، مغفرت طلب کرتے ہو، دعا مانگتے ہو، مدد مانگتے ہو، اور پھر جب میں وہ مسئلہ، وہ مصیبت تم سے دور کر دیتا ہوں تو پھر تم اپنی زندگی میں ویسے ہی مگن ہو جاتے ہو جیسے پہلے تھے۔ لہٰذا ایک بات جو ہمیں اس والی آیت سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ بات کرنا یا یہ ساری ایکسپلینیشن میں جاتے جانا یہ بہت آسان ہے، اس پہ جتنا بات کریں گے اتنا کم ہے، لیکن بات کرنے کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے، سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت ایک واحد ایسی چیز ہے جو کہ میں صرف مانگنے پر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جو ہم سیلف اسٹیم کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری اپنی سیلف اسٹیم کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو انانیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، کہ صرف ہدایت واحد ایسی چیز ہے جو مانگو گے میں دے دوں گا، لیکن مانگو گے ضرور۔ لہٰذا اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، اور ایفرٹ کیا ہے؟ آپ کی لگن ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر راستے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کرنے والا کام، اور تدبر اگر آپ اس پہ پھر سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو ریفرنس دیا سورہ البقرہ کے اس واقعہ کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، کہ انہوں نے کیا کیا، اتنی بےہودہ واحد حرکت کی، کوئی بھی ایک سین شخص ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے بہرحال کر دیا۔ اسی طرح سے ہم اکثر اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی میں مگن ہے، لیکن کچھ بہت ہی حماقت والے ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور اپنی طرف سے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، یا ہم بہت پروگریسو ہیں، اور ہم کافی ہیں، یا ہم لوگ بہت سکسیسفل ہیں دنیا میں تو ہمارے معاملات ٹھیک ہیں۔ ہم لوگ اس طرح کے اگزامپلز روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس، یہاں پر خاص طور پر۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسی فیملیز، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ
ہوتے مسلمان ہیں لیکن ان کی کسی حرکت سے، نہ ان کے کپڑوں سے، نہ ان کی بات سے، ان کے جانے آنے کسی چیز سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہیں، جب تک کہ وہ اپنا کوئی نام نہ بتا دیں۔ پھر آپ ان کو پوچھتے کہ یہ تمہارا نام فلاں ہے، تو وہ آگے سے بتا دیں جی جی میں مسلمان ہوں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے میسج کو اگنور کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک پنش ملتی ہے۔ اور آپ کسی بھی علماء شیوخ کسی کو سن لیں، اگر آپ یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے سنتے ہیں، یا پھر آپ تفسیر مختلف پڑھ لیجئے، یا پھر آپ کومنٹریز پڑھ لیجئے، جو بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یہ ایک بات ضرور ملے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے پنش ہوتی ہے۔ اب اس کا ثبوت ہمیں کہاں ملے گا؟ دیکھیے گا، یہ سورہ الزمر کی آیت ہے، آیت نمبر 36۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، ویسے تو اس کے آگے پیچھے کی تمام آیتیں بہت اہم ہیں، لیکن یہ میں وہ آپ کو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ نالج کی طرف بڑھیں، جتنی آپ نے حاصل کر لی ہے اس پر ڈٹے رہیں، اور اپنے آپ کو پش کریں، اپنے نفس کے اگینسٹ پش کریں اپنے آپ کو کہ اور کیا چیز ہے جو ہمیں زندگی میں سیکھنی ہے اللہ کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کے لیے۔ اور پھر آپ یہ تمام چیزیں جب کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں غیرت آئے، تو پھر ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ ویسے تو ہم ظاہر ہے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہمارا کیا مقابلہ، ہم تو بالکل عاجز ہیں ہر چیز سے۔ لیکن اس چیز کا احساس ہمیں تبھی کیوں ہوتا ہے جب خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے، تب ہم اس چیز کا انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ابتلا ہمارے اوپر آئے گی، نعوذ باللہ کوئی ہمارا لاس ہوگا بہت بڑا، پھر ہمارے آنسو نکلیں گے، دل تکلیف میں ہوگا، تو پھر ہی ہم اللہ کے آگے بیٹھیں گے۔ ایسا کیوں؟ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سیکنڈ پرائیورٹی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو فرشتے ہوتے ہیں وہ فارورڈ کرتے ہیں آگے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ فرشتے اس شخص سے فیملیئر ہیں جو کہ آفنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہے، تو وہ فرشتے اس کو جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کی آواز آ رہی ہے، فلاں جگہ سے آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ فیملیئر ہوتا ہے، پاپولر بھی ہوتا ہے، کچھ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو پاپولر ہوتے ہیں نا فرشتوں میں۔ لیکن اگر انفیملیئر آواز آتی ہے تو یہ فرشتے ایک دوسرے کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شخص فلاں شخص، اس کو جانتے ہو تم، یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ ایک دوسرے سے انکوائر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو دعا ہے وہ آگے فارورڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس بات کو سمجھیں، وہ کیوں نہیں فارورڈ کر رہے؟ کیونکہ آپ ابھی تو آئے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا کوئی جاننے والا ہے، ہم اس کو پہلے پرائیورٹی دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سسٹم وہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ حدیث ہم تک اس لیے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہم تک کیوں پہنچائی گئی؟ اسی وجہ سے۔ بہرحال سورہ زمر کی آیت دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جب آپ، وَمَن کا مطلب ہے جو بھی، یعشو، اور اس چیز کو اپنے اوپر رکھیے گا، یہ میں آپ کو آپ کے اوپر رکھ کر یہ آیت بتاؤں گی کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے، عن ذکر الرحمن، الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، یاد رکھیے گا۔ الرحمن کے ذکر سے جب آپ نگلیکٹ کرتے ہیں، اس کو بالکل نگلیکٹ فل ہو جاتے ہیں، وَمَن یعشو، یعشو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے آپ کو بالکل یاد ہی نہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا، اس بات سے آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ آپ یو آر جسٹ اباؤٹ یور اون روٹین۔ تو جب آپ اللہ کی یاد سے، آپ سمجھ لیں کہ غفلت برتتے ہیں، غفلت ایگزیکٹلی اس کا مطلب بہرحال نہیں ہے، آپ کو میں نے سمجھا دیا عاشو کا کیا مطلب ہے۔ نقید لہو شیطانا، اب اس شخص کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نقید وہ قبضہ سا کر لیتا ہے، وہ ہر وقت سوار رہتا ہے سر کے اوپر، اور یہ تمام انفارمیشن آپ کو ابھی مل جائے گی تلبیس ابلیس میں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِین، تو پھر وہ اس کے لیے قرین بن جاتا ہے۔ قرین کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو قرین کسی اور نام، کسی اور کو جانتے ہیں نا، قرین، ہمزاد۔ بیسکلی قرین کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت ساتھ رہنے والا، یعنی کہ ہم نے یہ لفظ کہا نا،
رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے بارے میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، صحابی رسول، تو وہ بیسکلی ایک لفظ ہے، وہ کوئی آ کہنا چاہیے کوئی الگ کیٹیگری نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت ساتھ رہنا یا زیادہ تر ساتھ رہنے والا، ٹھیک ہے؟ اَ کمپینین یا پھر ساتھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری پنش کیا رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو ایک لے مین لینگویج کے اندر یا لے مین مینٹالٹی سے سمجھیں، تو اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک دفعہ بھول رہے ہیں، یعنی کہ کب بھول رہے ہیں؟ خاص طور پر فرض نمازوں کے وقت پہ، تو پھر یا ان وقتوں پر جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار مینشن کیا کہ میری تسبیح کرنے کا وقت ہے، رات کا وقت، فجر کا وقت، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، یا پھر اذان کا وقت، یہ تمام چیزیں مینشن ہوئی ہوئی ہیں۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اب یہ ساری دفعہ آپ نے بھولا تو آپ کے خیال میں کیا آپ کے اوپر ایک ہی شیطان مقرر رہے گا؟ ایک دفعہ بھولے ایک، دوسری دفعہ بھولے دو، پھر تین، پھر چار، اور اس طرح سے پتہ نہیں کتنے کتنے، اور پھر یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہمارے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، ہمارے لیے اللہ کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، ہمارے لیے اپنا روٹین توڑنا مشکل ہے، بستر سے اٹھنا مشکل ہے، 4 فرض کے بعد 2 سنت ادا کرنا بڑے ہی مشکل ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کس نے کہا کہ نہیں ہم پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے؟ بھئی آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اللہ کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، کیوں نہیں ڈالنے کو تیار؟ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو سب تقاضا ہے۔ جب اللہ سبحانہ یہ صرف 2 آیتیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، صرف 2 آیتیں، اس کے علاوہ متعدد آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، علم والوں کا بیان کر رہے ہیں کہ ان کی کیا امپورٹنس ہے اللہ کے نزدیک۔ آیات پر غور کرنے والے، آیات کا مطلب میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ آیات کا مطلب یہ قرآن کی خالی آیتیں نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، اور ہمارے اطراف ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں۔ اطراف دیکھنے کی ضرورت کیا؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ پوری ایک نشانی ہے اللہ کی کہ کیسے آپ کی پوری پوری باڈی کام کر رہی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا کھا چکے ہیں زندگی میں 1 کروڑ دفعہ آپ نے کھانا کھایا ہوگا، پھر دوبارہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو، پھر وہ کھانا آپ کا ہضم ہو جاتا ہے، آپ گرو کر رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ پیر جسم آنکھ ناک دیکھیں کس طرح کام کر رہا ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے، لیکن اس پر غور کرنے والوں کی کیا فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بلا بھی رہے ہیں آپ کو اپنی طرف، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، آپ کو اس دن میں نے کہا، لاسٹ ویک کے سیشن میں ہم نے انسان کے لفظ کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ انسان کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بار بار ریمائنڈر کی ضرورت ہے، اور ریمائنڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ریمائنڈر کس کو بینیفٹ کرتا ہے، کس کو فائدہ کرتا ہے؟ مومن کو فائدہ کرتا ہے، کہ وہ ذرا سا ہلا اپنی جگہ سے، اس کو کوئی چیز ریمائنڈ کروائی گئی، اس نے واپس اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش کی۔ آپ کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈال دیتے ہیں، سکسیس دیتے ہیں آپ کو۔ تو لہٰذا ان 2 آیتوں پر اپنی طرف سے بھی غور کیجئے کہ یہ ہے کیا، اور یہ کوئی چھوٹی وارننگز نہیں ہیں، یہ بہت بڑی وارننگز ہیں، کہ ایک تو آپ کو ایک جو سیدھی سیدھی 2 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، 2 الگ مختلف سورہ الزمر اور سورہ الحشر کی آیت میں، کہ ایک تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنی ذات کو بھول جائیں گے، ایک پنش یہ ہے، یعنی کہ بہت ہی فرگیٹفل قسم کے لوگ ہو جائیں گے آپ۔ پھر دوسری آپ کو پنش مل رہی ہے کہ آپ کے اوپر ایک شیطان مسلط ہو جائے گا، تو آپ شیطان سے کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ آپ مسلسل اللہ کو اگنور کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے فرائض ہیں، چاہے وہ آپ کا ایک خاص پہلے روٹین تھا اور پھر آپ نے چھوڑ دیا، کم کرتے گئے، علم کو آپ حاصل نہیں کر رہے، آپ نے کسی ایسے حلقہ سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کیا جہاں سے آپ کو ریمائنڈر ہو جائے، فائدہ ہو جائے، اور اپنے آپ کی ہیلپ آپ عمل کر کے بھی نہیں کر رہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے معاملات میں برکت آ جاتی ہے، اور پھر وہ اور آگے جاتا ہے۔ اس کی حدیث بھی ہم رمضان کے دنوں میں ایک دفعہ ہم نے ایک حدیث کی تھی اس کے بارے میں، تو اس پر بہرحال ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے، اور اس کے علاوہ دیگر علم کے معاملے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ شرح صدر کا کیا مطلب ہے، شرح صدر ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ان آیات کو بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے، اور یہ کتنی بڑی فضیلت
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں کو دی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس سے پہلے اس پر غور کرتے ہیں، اور تفسیر کے پیچھے نہیں بھاگتے رہتے، کیونکہ تفسیر تو کسی کا کام ہے، اس نے اپنی زندگی لگا کر انفارمیشن حاصل کر کے حدیث اور مختلف اور انفارمیشن علم کو جمع کر کے آپ تک لے کر آیا ہے، لیکن آپ کی اپنی کیا ایفرٹ ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے؟ آپ کو تفسیر اتنی آسانی سے سمجھ آ جائے گی؟ کم سے کم اللہ کی کتاب کو پڑھنا تو سیکھیے، پہلے یہ تو جانیے کہ اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں پڑھنے کے، پڑھیں گے برکت ہوگی تو یہ آپ کے وہ عقل میں جائے گی، آپ کے دل میں داخل ہوگا، لہٰذا ان دعاؤں کا استعمال کریں جو آپ کو روزمرہ کے لیے سکھائی جا رہی ہیں، صبح شام کے اذکار، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اور نماز بھی ماشاءاللہ جیسے بھی پڑھ لی، اور پھر ہم نے روزے رکھ لیے، اور بس چند ایک کام کیے، یہ کافی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ بالکل کافی نہیں ہے، جب تک آپ زندہ ہیں یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کا ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے، آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اس بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اپنے وقت کا کیا کیا ہے، تم نے اپنی عقل کا کیا کیا ہے، ہر دن ایک جیسے کوئی بھی انسان کیسے گزار سکتا ہے؟ صبح سے لے کے رات تک سیم روٹین کوئی شخص کیسے گزار سکتا ہے؟ ایک سوچنے والا سمجھنے والا شخص، کیا اس کو کوئی بے چینی نہیں ہوتی کہ میں کس طرح کی عورت ہوں، میں کس طرح کا آدمی ہوں، کہ میں وہی میرا روٹین ہے، صبح میں اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، اسکول یا کالج یا یونیورسٹی چلا جاتا ہوں، یا اپنی جاب پہ چلا جاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، دوپہر کا کھانا، اگر بچے ہیں تو بچوں کا معاملہ، ہر دن سیم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں نہیں کوئی چیز اپنی زندگی میں ویلیو ایڈ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی نہیں ویلیو کرتے، آپ کے نزدیک آپ کی خود کی کوئی ورت ہی نہیں ہے، تو جب آپ اپنی ورتھ کو پہچانیں گے تو ہی آپ اپنے وقت کا استعمال کریں گے، اور جب آپ روٹین سے ہٹتے ہیں تو ہی آپ کو وہ چیز محسوس ہوگی، جو کہ پروڈکٹیو لوگوں کو پتہ چلتی ہے، جو پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں دیٹ از وائی دے آر مور پروڈکٹیو ایچ ڈے، دے نو ہاؤ ٹو کیپ دیم سیلوز بزی، اور ان کا جو بزنس ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ان کو سکسیس کی طرف لے کے جا رہا ہوتا فائنلی، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو آپ نے ایک ہی طریقے سے چلانا ہے اور پھر آپ نے ڈفرینٹ رزلٹ ایکسپیکٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو لوگ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں یا اپنی کوئی ورت بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے وقت کو بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کے جو بھی کمٹمنٹس ہیں اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایمپل ٹائم دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیسیکلی آپ کی نیڈ نہیں ہے، آپ کو ہی اللہ کی نیڈ ہے، اور اس وقت سے ڈریں، کیونکہ برا وقت تو سب پہ ہی آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ کبھی ایسا وقت ہوگا اور کبھی ویسا، یعنی کبھی اچھا کبھی برا، اور غم اور خوشی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، تمام بندوں کو آزماتے ہیں، لیکن آپ کی پریپریشن کہاں ہے؟ اچھے وقتوں میں جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنے اچھے وقتوں میں یاد کرتا ہے میں اس کے برے وقت میں اس کا ساتھی ہوتا ہوں، اور ہمیں یہی تو چاہیے، ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیے کہ ہم ایک پکارے اللہ کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے سامنے بالکل فوراً سن لے، رسپانس آئے اللہ کا۔ بہرحال یہ دو آیتیں ان کو آپ ضرور دیکھیے گا، آیت نمبر دوبارہ بتا دیتی ہوں، آیت نمبر 19 ہے سورہ الحشر کی، اور آیت نمبر 36 بنے گی سورہ الزمر کی، اور اب نماز نبوی کے اندر ایک چھوٹا سا بالکل ٹاپک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ڈسکس کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، چھوٹا سا ٹاپک ہے، پچھلے ٹاپک میں ہم نے دعائے قنوت کو دیکھا تھا، وطر کو آدھا ہم نے کور کیا تھا، تشہد کی کچھ دعائیں بھی ہم نے کی تھیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ رکوع اور سجدے میں پڑھنے والی کوئی کم سے کم 7 مختلف دعائیں ہیں، تو آپ اس کا اہتمام کریں، کیسے؟ آرام آرام سے ہی ہوگا لیکن ہوگا، ٹھیک ہے، آپ جب آپ کرنا شروع 1 اسٹیپ لیں گے پھر ہی سیکنڈ پہ آئیں گے پھر تھرڈ پہ آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، یو آر لائک کہ ایک ہی دن بیٹھ کے میں سب یاد کروں گا یا کروں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے دعائے قنوت آپ کو بتایا تھا کہ ضرور یاد کریں، پھر وطر کے بعد پڑھنے والا ایک ذکر تھا، سبحان الملک القدوس، یہ 3 الفاظ تھے، یہ یاد کرنے کے لیے آپ کو کہا تھا، اب تو ایک ہفتہ گزر گیا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے یاد بھی کیا ہوگا اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا۔ اب ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ ہم دیکھیں گے، جو کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اس کا تعلق فرائض سے نہیں ہے، ہاں لیکن نماز کی کوالٹی بڑھانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، نماز میں اپنا خشوع بہتر کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں، اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے کفر اور شرک میں
فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے نماز، لیکن وہ کیسے کرتی ہے؟ علماء شیوخ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان ایک شیلڈ سی بن جاتی ہے، ایک بیریئر آ جاتا ہے، نماز اس طرح سے نماز جو ہے وہ اس کو روکتی ہے، یعنی کہ وہ کفر کی طرف نہیں جاتا، پھر شرک کی طرف جانے سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بچپن سے سنی ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو بے حیائی تو آپ کو پتہ ہے گناہ بے حیائی ہوتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ بے حیائی کا مطلب وہی ہو جو کہ اردو لینگویج میں ہوتا ہے۔ تو بے حیائی کا مطلب یہی ہے ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے آپ کو بے حیا کر دے۔ آپ بے حیا ہوتے ہیں تبھی تو اللہ کے آگے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننے کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اگنور کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ بھی یہ کرتے ہیں کہ میں نے تو اگنور کیا ہی اللہ، لیکن آپ مجھے اگنور نہ کرنا۔ بہرحال نماز میں خشوع برقرار رکھنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے یا اگر ہے ہی نہیں سرے سے تو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی جو دعا ہے جو آپ کو سکھائی تھی وہ تھی شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اور اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اگر آپ کو نماز کے دوران کسی بھی وقت اس طرح کا کوئی خیال آپ کو لگ رہا ہے کہ آ رہا ہے، یا پھر آپ کا ویسے ہی اوور آل آپ نماز میں نہیں فوکس کر پا رہے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ فرسٹ سیشن میں ہم نے یہ دعا کی تھی، اور آپ کو ایاک نستعین میں سے سکھائی تھی میں نے دعا، کہ اس کے اندر ایک نہیں کوئی مختلف 4 دعائیں تھیں، جن میں سے ایک یہ ہے جو کہ آپ کے نماز نبوی کے اندر انکلوڈیڈ ہے۔ اس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں جو ہر آواز کو سننے والا ہے، السمیع العلیم ہے، السمیع ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ سماعت سے نکلا ہے سمیع، سماعت اردو کا لفظ بھی ہے، اور العلیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے بھی ہیں۔ من الشیطان الرجیم، کہ اس شیطان مردود سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ پناہ مانگتے ہیں۔ من ہمزہ، اور کس سے؟ شیطان کے ہم سے، ٹھیک ہے؟ سورہ الہمزہ میں لفظ آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو ہمزہ لفظ دیکھیے گا، ہا میم زا، ہمز۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک دعا تھی جو ایاک نستعین میں، کہ جو ہم اکثر جب کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے، اور یہ دعا قرآن کے اندر بھی انکلوڈیڈ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس کے اندر بھی ہمزات الشیاطین، حمز کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی حمز آیا، تو ہم اس کو کیسے یاد کریں گے؟ ہا میم اور زا کو دیکھیں، ہمزہ، ہمزۃ اللومزہ، یہ کہتے ہیں وسوسوں کو، خیال، گمان، ٹھیک ہے؟ اور شیاطین کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، مشہور زمانہ بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کو کوئی قوت دی ہے ہمارے اوپر، کوئی انفلوئنس دیا، تو واحد ایک ہی ہے وہ، اور وہ ہے وسوسے ڈالنا، دل میں خیال ڈالے گا وہ، ٹھیک ہے؟ وسوسوں کا مطلب یہ جو لفظ ہے وسوسے، اس کی ٹرانسلیشن بنتا ہے آلموسٹ، وَنَفْخِهِ، اور وَنَفْثِهِ، اور یہ لفظ آپ کو جو ہے سورہ الفلق میں بھی ملتا ہے، پھونک سے، جو ہم جانتے ہیں کہ شیطان پھونکے مارتا ہے، جب وہ پھونک مارتا ہے، گرے باندھتا ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، گہری نیند سونے والوں کو 3 نوٹ باندھ کے گہرا سلا دیتا ہے، وہ 3 نوٹ بیسیکلی باندھتا رہتا ہے اور پھونک مارتا رہتا ہے، وہ نفس ہی، وہ نفخ ہی، نفخہ، نفخہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھنا، اور وہ آپ کو بھی زیادہ ہی سمجھائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا دماغ اس طرف لے جاتا ہے کہ آپ کوئی چیز ہے، آپ کی امپورٹنس زیادہ ہے، اس طرح کی یہ بھی وسوسے کا ایک اینگل ہے۔ بہرحال یہ دعا یاد کرنی بہت ضروری ہے، یہ دعا نماز کے علاوہ اور دیگر موقعوں پر بھی بہت کام آتی ہے، اور جتنی بار آپ کو یہ خیال آئے نماز میں، کوئی بھی ڈسٹریکٹیو خیال آئے، تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر تو جو ہوگا وہ ہوگا، آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، اور جب آپ ایک سنت قائم کرتے ہیں تو اگلی سنت کو قائم کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں اچھے سے۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے اپنا دعا استفتاح میں، آپ نے دیکھا کہ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک
وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہماری روٹین والی دعا ہے۔ اللہ اکبر کے بعد ہم پہلی دعا یہی پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمیں پڑھنی یہ چاہیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آج ایڈ کریں گے اپنے پاس، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کر لیں اس کو، ہم بھی کر لیں اور اس کو قائم کرنے والا بنائیں، کیونکہ یہ ہمارے ہی فائدے کی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھیں گے جس کو آپ کہتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہم نے پڑھی تھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ دعا بھی بہت آسان ہے، خوبصورت دعا ہے، اس کو عام طور پر بھی آپ حمد کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، اور نماز کے وقت بھی آپ یہ دونوں چاہیں تو پڑھیں، چاہے تو ایک پڑھیں، یو گڈ ٹو گو، آپ کا سٹارٹ اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں بس ایک ہی دعا ہے، بچوں کو بھی وہی یاد کروائی، وہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر اب ایک حدیث بہت غور سے سنیے گا، جس پر سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر الاولیٰ جو ہوتی ہے نا، تکبیر اولیٰ، پہلی تکبیر اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے، تو میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں، اور وہ دعا کیا ہے سنیے گا، اللہم باعد بینی وبین خطایایا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ اور یہ دعا اوتھینٹک موسٹ دعا ہے، اس کے علاوہ بھی اور دعائیں موجود ہیں لیکن اوتھینٹک موسٹ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعائیں بھی ہیں، اس دعا کو نہ پڑھنے سے آپ کی نماز نالن وائڈ نہیں ہوتی، انویلڈ نہیں ہوتی، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ خشوع کو بڑھانے کے لیے ہمیں جتنا ذکر کریں گے اتنا بہتر ہے۔ قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ منافق تو وہ لوگ ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن بہت کم، یعنی کہ اس کے اندر جو اذکار پڑھنے والے ہیں یا خشوع قائم کرنا ہے، اور خشوع قائم کرنے کا ایک پروسیجر ہے نا، تھوڑا ٹائم لگے گا نا، تو وہ انرجی گین کرنے کے لیے آپ کو کچھ دعائیں پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کھڑے ہونا ہے، اپنی پوزیشن لینی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں بس جلدی ہوتی ہے کہ اب شروع ہو گئی تو چوتھی رکعت میں ہم کیسے پہنچیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کا سہارا لیں تو یقیناً ہمارے خشوع میں اضافہ ہوگا، تو اگر ہم ان اذکار کو انکلوڈ کرتے ہیں تو ہم پھر ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جس پہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ یاد تو کرتے ہیں اللہ کو لیکن بہت کم، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ تو یہ جو دعا آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ دعا آپ کو مل جائے گی نماز نبوی میں، جو کہ ٹاپک ہے تکبیر اولیٰ سے سلام تک کے ٹاپک میں، پیج نمبر 186 میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ، مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جیسے کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اور اے اللہ میری خطائیں اپنے بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ ایک یہ دعا ہے، اور پھر دوسری دعا وہ جو آپ کو بتائی میں نے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، جس کو ہم ثنا کے نام سے جانتے ہیں۔ تیسری دعا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ تینوں میں سے ایک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تینوں بھی پڑھ سکتے ہیں، دو بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے آپ پڑھیں، لیکن الفاظ کے پیچھے اس کے معنی آنے چاہیے، یہ اہم چیز ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر رکن میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، ہر رکن میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب کیا دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مسلسل یہ ذکر کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ یہ وظیفہ بہت بہترین وظیفہ ہے جس کو آپ لوگ وظیفہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں وظیفہ کر لوں، فلاں وظیفہ کر لوں، تو یہ وظیفہ کیجئے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈکلیئر کریں کہ یا اللہ، آپ کے سوائے کوئی مجھے طاقت نہیں دے سکتا، حوصلہ نہیں دے سکتا، توفیق نہیں دے سکتا نیک کاموں کی اور برے کاموں سے بچنے کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، سوائے اللہ کے۔ تو آج ہمارے سامنے یہ ہم نے چند چیزیں رکھی، اور میں نے پہلے کے سیشن کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروا چکی ہوں
کہ آپ پر یہ واجب ہے کہ جو چیز آپ سیکھ چکے ہیں اس کو عمل کرنے کے لیول پر آئیے. جیسے کہ دعائے قنوت ہے، وہ اب کیونکہ آپ تک پہنچ چکی ہے بات، تو دعائے قنوت جب تک آپ وہ والی نہیں پڑھیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، آپ کی وہ سنت کیسے قائم ہوگی؟ کیونکہ وطر تو ہے ہی سنت. وطر میں دعائے قنوت پڑھنا تو سنت ہے، تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اس کی دیگر بھی کچھ مزید امپلیکیشنز تھیں جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. ابھی ہم نے وطر کو صرف آدھا سمجھنے ٹاپک کیا ہے، سیدھا تشہد کا ٹاپک بھی ہم نے آدھا کیا تھا. انشاءاللہ اگلے ویک ہم یہ کریں گے، اور اس ویک کے لاسٹ میں ہم تجوید کے مزید قاعدے کریں گے. میری طرف سے اتنا ہی. کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیجیے گا.